تو اب ہمارا ٹاپک کیا ہے بھائی؟ ٹاپک کیا ہے؟ اور لاکھ روپے سیلری کیوں چاہیے آپ کو؟ دکھ ختم ہو جائے. ہاں جی. میڈیکل میں ایڈوانسمنٹ کیوں چاہیے؟ درد ختم ہو جائے, تکلیف نہ ہو. ایسے ہی ہے نا بھائی؟ اور بولو نا, ایسے ہی ہے. اب ایک بڑی کمال بات دیکھیں آپ نے دکھ کو کبھی ایسے نہیں سوچا ہوگا, درد کو کبھی ایسے نہیں سوچا ہوگا. آپ کے جسم میں کون سی شے صرف بولتی ہے؟ جی کون بولتا ہے آپ کے جسم میں؟ یار کون بولتا ہے جسم میں؟ زبان بولتی ہے. اگر اس کو بولنا ہو, یعنی کہ یہ گھٹنا چاہ رہا ہے کہ میری طرف توجہ کرو, تو یہ کیسے بولے گا؟ ہاں جی, درد ہوگی. اس کو درد ہونی ہے اور سارا جسم چھوڑ کے ایک دم سے, یعنی جسم کے بولنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو درد برا ہے اچھا ہے؟ یہ تو کمال ہے. وہ کمال ہے کہ نہیں؟ نہیں سمجھ رہے یار. ابھی دیکھیں ایک دم سے گیم الٹ ہو گئی نا. آپ تو بھاگ رہے ہیں اس سے, اور اس سے بھاگنا ہی نہیں ہے, یہی تو راز ہے. دکھ سے جتنی دیر بھاگتے رہو گے کبھی منزل نہیں ملے گی, کیونکہ آپ بھاگ ہی نہیں سکتے. دکھ سے, درد سے آپ بھاگ سکتے کیونکہ اس کے ساتھ یہ دنیا بنی ہوئی ہے. اس لیے رومی نے ایک بڑا کمال ڈائلاگ بولا, جو انگلش جانتے ہیں ان کو مزہ آئے گا انگلش میں سننے کا. وونڈ سمجھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے؟ وونڈ از اے پلیس ویئر لائٹ انٹرز یو. سمجھ آ رہی بات کی؟ وہ کہتا ہے زخم وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ اللہ نے آپ کے اندر کوئی چیز ڈالنی ہے نا, تو اللہ چیرے گا آپ کو, پہلے چیر کے نا آپ کے اندر ڈالے گا چیز. چرو گے نہیں تو اندر ڈلے گی. تو چرنا برا کہ اچھا؟ ہم بھاگ رہے ہیں اس سے. عجیب ہے نا. کبھی کبھی یہ بڑی, اب دوسرا ایک اور انداز سنیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے 4-5 کٹھی مصیبتیں آئی ہیں, سمجھ آ رہی بات کی؟ کٹھی آئی ہیں. ادھر گھر گئے تو ابے نے لافے مارے 4-5, ادھر سے صبح اٹھ کے روتے روتے سوئے ہیں, صبح اٹھ کے کالج گئے ہیں, ٹیچر نے سنا دی کھڑے کر کے, کیونکہ رونے کے بعد اسائنمنٹ تو نہیں ہوگی بھائی, ہے کہ نہیں؟ آگے گئے, ٹیچر نے سنا دی ہیں. ٹیچر سے باہر نکلے ہیں کہ دوست آیا ہے, وہ محبت پیار کے لیے آیا تھا لیکن آپ کو وٹ چڑھ رہا تھا, آپ نے اس کو سنا دی. تو دوست نے آپ کو 2-4 سنا کے چلا گیا. پھر گھر واپس آ رہے تھے, آپ پھسل کے نیچے گرے, کپڑے خراب ہو گئے. سمجھ آ رہی بات کی؟ بائک کا ایکسیڈنٹ, یعنی کہ کٹھی 5-7 آ گئیں. تو اکثر کے منہ سے نکل جاتا ہے میں ہی کیوں, یہ میرے ساتھ ہی ایسا. آپ نے ایسا کیوں بولا؟ نہیں, دکھ کی وجہ سے نا. دکھ بار بار آ رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے بار بار دکھ, بار بار دکھ, بار بار دکھ. تو آپ اللہ کو انڈائریکٹلی کہنا, یا اللہ میں ہی کیوں؟ 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں, اہل حدیث ہوں, میری ٹخنے ننگے ہوتے ہیں, میری آمین بھی ہے, میں تو بڑے پیارے ہاتھ اوپر کر کے باندھتا ہوں, سارا کچھ تو کر رہا ہوں بھائی, اور ساری گیم میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ جو میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے سب سے زیادہ آج کے پاکستانی ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. آپ کو پتا ہے؟ وہ کہتے ہیں when God is good, why is bad. بھائی میں نے کیا کیا؟ نہ میں نے کبھی شراب پی, نہ میں نے کبھی چرس پی, نہ میں نے کبھی کسی لڑکی کو چھیڑا, نہ تاڑا کبھی چوک میں کھڑے ہو کے, میری بہن کو طلاق ہو گئی ہے. یہ کیسا خدا ہے؟ چلو جی کافر ہو جاؤ. حالانکہ اب اس نے جب کہا نا یہ کیسا خدا ہے, چلو کافر ہو جاؤ یا ایتھیسٹ ہو جاؤ, جو مرضی کرو, کیونکہ کرنے سے کچھ ہو تو رہا نہیں ہے. تو جواب تو پھر بھی نہیں ملا. عجیب ہے نا. چلو چھوڑ دی اللہ کو, تو جواب مل گیا تجھے کہ تو اچھا ہے, تیرے سے برا کیوں ہو رہا ہے؟ جواب مل گیا. جواب تو پھر بھی نہیں ملا, بلکہ زیادہ بڑا سوال کھڑا ہو گیا, تو آیا کہاں سے ہے؟ یہ تو زیادہ بڑی ٹینشن بڑی ہوگی. وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب ایک دھیان سے نقطہ سننا ذرا. جب آپ کے ساتھ چوڑے ماری جاتی ہیں نا, سارا گند ہوتا ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے ساتھ ہی ایسا. لیکن بن مانگے, بن محنت کے, بن کچھ کیے, لگاتار 4-5 انعام ملتے ہیں, پھر بندہ یہ جملہ بولتا, یا اللہ میں ہی کیوں, مجھے کیوں انعام دے رہا ہے؟ اس وقت بندہ کیا کہتا ہے؟ ہاں ڈیزرو کرتے ہیں, ہاں محنت کی ہے, ہاں یہ دیکھا, یہ تو پلٹ دی تو نے گیم بھائی. اچھا وہ ڈیزرو نہیں کرتا میں, یہ میں ڈیزرو کرتا ہوں. ساتھ والا, تیری دکان والا 8 گھنٹے دکان کھولتا ہے, تو بھی 8 گھنٹے کھولتا ہے, اس کے پاس بھی صوفی کی ہے, تیرے پاس بھی صوفی کی ہے. لیکن ایک بندے نے کیا کر لی, کوٹھی کھڑی کر لی, اور تو 70 نہیں لے سکا. اس وقت یہ ایسا نہیں بولتا یا اللہ مجھے کیوں دے جا رہا ہے, اسے بھی تو دے. اس وقت ایسا بولتا. تو یہ کیا مطلب ہو گیا؟
لیول کا سیلفش ہے کہ سیلفزم میں اللہ بھول جاتا ہے بھائی. ایسا سیلفش ہوتا ہے اللہ پہ انگلی اٹھا دیتا ہے. پنجابی میں نا کچھ بابے بزرگ ایسے جملے بولتا ہے, رب نو لگتا ساڈا گھر ویکھ گیا, 4-5 مصیبتیں کٹھی آ جائیں نا اللہ معاف کرے, وہ کیا کہتے ہیں, رب نو لگتا ہے, یعنی کہ نعوذ باللہ ہمارے گھر ہی اللہ مصیبتیں بھیجی جا رہا ہے. او بھائی تجھے نظر اپنا گھر آ رہا ہے نا, تو نے کسی دوسرے گھر دیکھا ہے؟ 7 ارب لوگوں گھر دیکھا نہیں؟ تو ابھی تک نا یہ برا تو نہیں ہو رہا ہے. کیا خیال ہے, یہ اچھا ہو رہا ہے کہ برا ہو رہا ہے؟ یہ تو اچھا ہے کہ نہیں اچھا؟ ایک اور جملہ سنیں انگلش کا, بھائی قسم سے یہ میں آپ کو تجربے بتا رہا ہوں, میں کو کتاب پڑھ کے نہیں آ رہا ہوں. دس دنیا از ڈیزائنڈ ٹو بریک یور ہارٹ. یہ دنیا اللہ نے اس انداز سے ڈیزائن کی ہے, میکسیمم مہینہ لنگنا ہے آپ کا, دل ٹوٹ جانا کنفرم. سمجھ آ رہی ہے کیوں بھلا؟ اللہ کہتا ہے مجھے چھوڑ کے جس کے ساتھ بھی لگے گا نا توڑنا لازم ہے, کیونکہ جڑنا صرف میرے ساتھ ہے, کیونکہ میں فار ایور ہوں. کوئی بھی چیز فار ایور تو میں ہوں, تو جڑنا میرے, اس لیے اللہ توڑ دیتا ہے بندے کو. بندہ کہتا ہے میرا پتر بس ایک دفعہ انجینئر بن جائے, جواز صاحب ایک دفعہ اوپر چبارہ ڈال دے, ایک کمرہ بنا دے, اٹیچ واش روم, ایک عمرہ کرا دے, پور باش زندگی پور باش, پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ کے ذہن میں بہت ساری ایسی فلمیں بنائی ہوئی ہیں, یہ ہو جائے نا بس پھر سب ٹھیک ہو جائے گا, ہیپلی ایور. یہ شریک کارٹون مووی میں ہوتا ہے, یہ دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے. وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ آپ کا لازماً بات ہے دل ٹوٹنا ہے. اللہ نے دنیا بنائی ہی ایسے ہے. اب یہ جملہ سنیں, اصل مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ ختم ہو جائے, یہ اصل, کیونکہ مسئلہ ایک اور انتظار کر رہا ہے, ایک ختم ہونا ہے دوسرا. کیونکہ اکثر یہی بچہ جب بڑا ہو کے انجینئر بن جاتا ہے, آپ کے منہ پہ صرف ایک دفعہ سے دروازہ مارنا, ادھر گال سن, دوز دروازہ مارا ہے, اندر چلا گیا. اس نے دروازہ نہیں مارا, اس نے آپ کا سینہ چھنی کر دیا. ایسے ہی ہے, کیونکہ آپ نے ساری امید کس پہ لگائی ہوئی تھی؟ بچے پہ, اور بچے نے منہ پہ دروازہ مارا آپ کے. اللہ کہتا ہے یہ اس کے لیے مجھے چھوڑا تھا, اسی سے اللہ توڑ دیتا ہے, اسی اولاد سے توڑتا ہے بندہ. اور اکثر لوگ اٹھ نہیں پاتے, پھر اس اولاد سے ویسا رشتہ نہیں بن پاتا, پھر ویسا تعلق نہیں بن پاتا, گیم آف ہو جاتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اصل مسئلہ میری جان مسئلہ حل کرنا نہیں ہے, کیونکہ اگلا مسئلہ انتظار کر رہا ہے. آپ نے میٹرک کر لی, 900 نمبر لے لیے تو ایف ایس سی آ گئی, ایف ایس سی کر لی تو آگے بی کام یا بی ایس سی آ گئی, بی ایس سی کر لی ایم آ گیا, ایم آ گیا, جاب آ گئی, جاب آ گیا تو اب وہ آپ کے پورشنز ہیں کہ آپ پہلے سمپل امپلائی ہو, پھر امپلائی سے آگے جانا ہے, پھر اس سے آگے جانا ہے, پھر میں نے باہر انگلینڈ میں اپنی انٹرنشپ کرنے جانا ہے. ختم کبھی گیم نہیں ہونی ہے انٹل یو ڈائی, یہاں تک کہ تم مر جاؤ. اس پر آئے میں عمران خان جو کہتا ہے نا سکون سکون قبر میں, یہ کون سے والا سکون ہے؟ رک جانا, ساکن والا سکون, فریز. تو اصل مسئلہ یہ سنے جملہ, قسم سے گولڈن یہ چیز ہے. اصل مسئلہ حل کرنا نہیں ہوتا میرے پتر, اصل مسئلہ ہر مسئلے کے باوجود مطمئن رہنا سیکھ. اگر تو ایسا ہو گیا, اب بتا تجھے توڑے گا کون؟ بھائی ہر مسئلے کے باوجود تو چل رہنے والا بن گیا. کیوں؟ کیونکہ تو نے مسئلے کو دوست بنا لیا, بجائے کہ تو اس سے بھاگے, یار بنا لو اس کو دوست بنا لیتے ہیں. اگر یہ کام ہو جائے تو پانچوں کی میں, کیا خیال ہے بھائی؟ سکھ سے تو سارے خوش ہو جاتے ہیں, اگر دکھ سے بھی تجھے سکھ ملنے لگ جائے, اب بتاؤ تمہیں توڑے گا کون؟ تجھے کس بات کا ڈر ہے؟ دکھ کا ہی ہوگا, تو دکھ تو تیرا دوست بن گیا, تو کیا رہ گیا پیچھے؟ یہ نبیوں کی زندگی ہوتی ہے, ان کے پاس نہ کھانا ہے, نہ پینا ہے, نہ رہنا, نہ رہائش, کخ نہیں ہے, لیکن ان سے خوش آدمی دنیا میں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر مسئلے کے باوجود مطمئن رہنا سیکھ جاتے ہیں. پاور ہے یہ پاور ہے. وہ ایک فلم کا میں سین دیکھ رہا تھا, وہ سین بڑا کمال تھا کیونکہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے. وہ لڑکی کو نا ایک دوسری لڑکیاں, یہ جو وہ کیا کہتے ہیں یار, وہ جو تنگ کرتے ہیں, بولی نہیں وہ ریگنگ, تو اس کی ریگنگ کر رہے تھے بار بار, لیکن وہ تنگ نہیں ہوتی تھی, وہ مائنڈ نہیں کرتی تھی. تو کسی نے کہا یار تجھے ہم اتنی فلمیں کرا رہے ہیں, تجھے اتنا تنگ کر رہے ہیں, تو آگے سے تنگ ہوتی کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتی ہے نو باڈی کین ڈکٹیٹ می what to do and what not to do, I will dictate myself. مجھے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تو نے کب راضی ہونا ہے
تو نے کب ناراض ہونا ہے میں خود بتاؤں گی. اتنی تو کم از کم میرے پاس پاور ہے الحمدللہ, اتنی تو میچور میں ہو گئی ہوں. اور آپ سارے یہاں پہ جتنے اکثریت جو بیٹھی ہوتی ہے, میرے آپ کے پیر پہ پیر آ جانا, آپ کا منہ بن جانا ہے. کیا فضول شرٹ پہنی ہوئی یار, تو یہ شرٹ پہننے کی تمیز نہیں ہے, لو منہ بن گیا آپ کا. تو آپ کی ڈوریاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ میرے ہاتھ میں بھائی. میں جب مرضی آپ کو مار دوں, جب مرضی آپ کو گرا دوں. یہ جو کمپنیوں میں باس ہوتا ہے نا, آپ کو لگتا ہے صرف کمپنی میں جاب لینا کام ہوتا ہے. وہ آپ کو مہینہ کا سارا کیا کرتا ہے, چیک کرتا ہے. چیک کر کے نا وہ دیکھتا ہے یار یہ بندہ تو بک سکتا ہے, اس کا تو ریٹ لگ سکتا ہے, تجھے آئی فون دوں گا, یہ کر دے. وہ کرپشن بھی کرتا ہے, وہ جعلی سائن بھی کرتا ہے. آپ بک رہے ہو اور آپ کو کیا لگ رہا ہے جگہ بنائی کہ نہیں تیرے بھرا نے, چیک کیا آئی فون دے رہا ہے اگلا, او جاؤ فلم, تو فلم کے اندر فلم چل رہی ہے بھائی, کیونکہ اس نے آپ کا ریٹ لگانا شروع کر دیا. یہ کام لینا, یہ دے دو اس کو, کیونکہ اس کو پتہ ہے اس سے اس کا موڈ بن جاتا ہے, اس سے یہ خوش ہو جاتا ہے. تو کبھی وہ آپ کی ڈوری کھینچتا ہے, کبھی چھوڑ دیتا ہے, کبھی کھینچتا ہے, بس ایسے کرتا رہتا ہے. مجھے یہ پتہ کیسے پتہ چلا, میں نسا میں جاب کرتا تھا, سرجیکل کمپنی ہے. ایک دن باس آیا ہمارا, حالانکہ میری سیل کیش سیل ہوئی ہے, کیش اراؤنڈ 37 لاکھ کی میں نے کیش سیل کی ہے. تو جو سیلز مین جانتے ہیں نا, مارکیٹنگ جانتے ہیں, ساری کریڈٹ ہوتی ہے بھائی, ٹوٹل کریڈٹ گیم چلتی ہے مارکیٹ میں, ادھار ہے. تو میں نے کیش کی, میں اب سوچ رہا تھا یہ مجھے تھوڑا سا پروٹوکول دے گا, تھوڑا وہ آ کے سنانے لگا, اور سنا کسی اور کو رہا ہے, اصل میں مجھے سنا رہا ہے, گالیاں بھی دے رہا ہے, گندی گندی گالیاں دے رہا ہے. اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہتا ہے آؤ باہر کھانا کھا کے آتے ہیں. یہ کیا کیا اس نے, کو بتائے گا؟ پہلے اس نے بتایا بھاوے 37 کروڑ کا مالک میں یہاں پر نہ نکالنی ادھر. اب بوس پوچھنا بڑی چوڑا نہیں ہونا میرا بھائی. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے پہلے دبایا ہے, دبا کے ساتھ میں اس ہاتھ سے پیار دے دی. ہاں میرا بھائی کیا بات ہے, چھا گئے یار, روٹی کھاتے ہیں. اور ہم کیا ہیں, اسی میں خوش ہو جاتے ہیں, جیسے میں بڑا کو تیر مار لیا ہے. اس نے آپ کو لیول کا غلام بنا لیا, قسم سے غلام ہو آپ کچھ بھی نہیں ہو اس کے علاوہ. نہیں تو سٹینڈ لے کے دکھاؤ. ادھا دن جو ہے نا آفس میں یہ ویسے ہوتی رہتی ہیں, اے گل کرنی ہے کون کرے گا. کام آپ کر رہے ہو 8 گھنٹے, محنت آپ کر رہے ہو, اور اوقات اتنی نہیں ہے کہ جا کے صرف اپنا حق بول سکو, اپنی بات کر سکو. صرف کیوں؟ آپ اس سے ڈرتے ہو, آپ اس سے بھاگتے ہو. یہ نہیں آنا چاہیے میری زندگی, اور یہی آتا ہے بار بار. سکھ بے وفا ہوتا ہے بھائی. اور یہ ڈائلاگ نہیں ہے, آپ نے ٹاپ کیا لاہور میں, وہ صرف جس دن ٹاپ کیا ہے نا آپ نے, یا وہ زیادہ زیادہ وہ مہینہ, بس وہی سکھ ہے. باقی 11 مہینے اگلی گیم شروع ہے, آپ کو یاد بھی نہیں رہتا وہ ٹاپ کیا تھا. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو دیر کا ہے, سکھ بے وفا ہوتا ہے. اصل جو آپ کے ساتھ رہنے والی شے وہ یہ ہے, یعنی اس دنیا کی جو نارمل ڈیفالٹ سٹیٹ ہے وہ تکلیف ہے. اور یہ کس کا ڈائلاگ ہے؟ قرآن کا بھی ہے اور بدھ کا بھی ہے. گوتما بدھا پتہ کون تھا؟ کون تھا؟ پرنس تھا. یہ کون تھا؟ پرنس تھا. لیکن اس کو نا وہ ہر چیز تو ڈور سٹیپ پہ ہے, تو نہ کوئی محنت کی لوڈ, نہ کوئی ٹینشن, لڑکیاں بھی ہیں, دولت بھی ہے, شہرت بھی ہے, سب کچھ ہے. اس نے کہا میں پھر اس دنیا میں کیوں آیا ہوں, یہ چھوڑ گیا سب کچھ کہ میں نے پرپس ڈھونڈنا ہے. ساری زندگی کا اس کا لب لبا پتہ کیا تھا؟ یہ جملہ, سروم دکھم, آل از پین, آل از سفرنگ. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ان الانسان بے شک, میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے انسان خسارے, ولی بھی خسارے میں ہے اور مجرم بھی خسارے میں ہے, موسیٰ بھی خسارے میں ہے, فرعون بھی خسارے میں. دنیا کی بات ہو رہی ہے, آخرت کی نہیں. کیا مطلب؟ دونوں نے کھجل ہونا ہے, دونوں نے محنتیں کرنی ہیں. بھائی ڈان بننا ہے لاہور کا, تھوڑی محنت چاہیے. بولو, آپ نے لاہور کا شریف بننا ہے, محنت چاہیے. دونوں میں کھجل ہونا ہے. کچھ بھی گھر بیٹھے ملنا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا وہ دین بہت مشکل ہے, چل چھوڑ دے, کیا پھر سب سکھ شانتی ہو جائے گا؟ پھر تجھے محنت نہیں کرنی پڑے گی. اللہ یہ کہتا ہے بندے کھجل تو نے ہونا ہے, چاہے فرعون بن چاہے موسیٰ بن. سوال یہ ہے کہ تو نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو نے کھجل کس کے لیے ہونا ہے. میں کہہ رہا ہوں میرے لیے ہو جا, دنیا بھی دوں گا آخرت بھی دوں گا. لیکن ابو جہل کھجل نہیں ہو رہا, نیند اس کو بھی نہیں آ رہی, سو وہ بھی نہیں پا رہا, ایسے ہی ہے نا.
لیکن ایک کھجل ہو رہا ہے دنیا کے لیے، پیٹ کے لیے، اور ایک اب آپ بتاؤ آپ کھجل کس کے لیے ہو رہے ہو؟ روپیے کے لیے، پیسے کے لیے، پیٹ کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے، یا اللہ کے لیے؟ اور بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ابھی تک آپ کو کیا بات سمجھ آئے گا بھائی بتائے گا؟ ایک حساب سے نہیں ہے، دکھ صرف اچھا ہے بائی ڈیفالٹ۔ اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں دنیا کی، اس کو وہ نروانا بھی کہتے ہیں، سنا نروانا سنا آپ نے؟ یعنی کہ یہ جو ویسٹ ہے، گورا ہے، وہ کہتے ہیں نروانا ایک سٹیٹ ہوتی ہے۔ وہ کیا سٹیٹ ہے؟ جو مرضی ہو جائے، بندہ چل ہے۔ اور اسلام اس کو کیا کہتا ہے؟ یا ایتھا النفس نفس کی سب سے بلند حالت کیا ہے؟ چل ہو گیا بندہ، مطمئن ہو گیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہے، جانتے ہیں نا وہ سٹوری، مدینہ سے ہجرت کر رہے ہیں نا، غار میں ہے، اور ابو بکر کا کہتے ہیں نیچے دیکھ لیتے نا، صرف ایسے ہمیں دیکھ لینا تھا، اور دیکھ کے مطلب کیا ہے؟ ڈن۔ اب ابو بکر کے پسینے چھوٹ رہے ہیں، پریشان، اپنی وجہ سے نہیں، رسول اللہ کی وجہ سے، کہ یار ان کو نہ کچھ ہو جائے۔ اور رسول اللہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ٹینشن نہیں لینی، اللہ ہمارے ساتھ۔ یار اتنا ریلیکس، حد ہے بھائی۔ وہ باہر بندے کھڑے ہیں، غار کے اوپر آ گئے ہیں، اور ہمارے پاس اگلے سال کے پیسے نہیں ہوتے، ہم ابھی ٹینشن شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ٹینشن ہمارے گھر پہ کھڑی ہو تو اسی تو فوت ہو جانا۔ اور بولو نا یار، صرف کس وجہ سے؟ آپ نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے، سارے اس سے بھاگ رہے ہیں۔ ہاں جی، آپ کو بولنا چاہ رہا تھا آپ؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر سب اوپر سے مطمئن ہو جائے تو کہیں مایوسی کا سامنا نہ کرنا۔ اچھا ایک میں آپ کو بات بتاؤں، اب آپ کہو گے یار تھوڑی بہت ہی تو اداسی ہونی چاہیے، ہونی چاہیے۔ ہم اچھا ہم اس کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ پکی بات ہے۔ اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ رہنے اداسی ہونی چاہیے، لیکن اس کا بھی کرائٹیریا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں یاد رکھ اس طرح کی موت کو یاد کر کے۔ ایک ہے اداسی اور ایک ہے مایوسی، یہ نارمل ہے، یہ حرام ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان جو سائنس کہہ رہی ہے وہ 14 دن ہے۔ اب کیا مطلب ہے اس کا بتا رہے ہیں۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ تھینک گاڈ اللہ نے ہمیں یہ طاقت دی اداس ہونے کی، نہیں تو ہم ہر چھوٹے موٹے مسئلے میں مر جائیں گے۔ تو اداس ہونا ایک سسٹم آن ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتے ہو، کچھ کام کرنے کا دل نہیں کرتا۔ تھینک گاڈ یہ سہنے کی طاقت ہے، سمجھ رہے ہیں اس کو، یہ اداسی۔ اس لیے اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی مر جائے تمہارا تو کتنے دن افسوس ہے؟ 3 دن رہو تم گھر میں چھپ کے، کسی سے بات نہ کرو، نہ کھاؤ روٹی، یہ نارمل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تم انسان ہو بھائی، اس کو درد ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ رسول اللہ رو رہے ہیں، ان کا بیٹا ابراہیم دنیا سے گیا، رو رہے ہیں بھائی، اور صحابہ حیرت ہوئی، آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا روئیں گے، مایوس نہیں ہوں گے کہ ایسے جملے بولیں اللہ ناراض ہو جائے، کنٹرول رہیں گے۔ اداس ہونا کیا ہے؟ اللہ نے ایک سسٹم بنایا آپ کے اندر، سہنے کی طاقت، وہ اداسی ہوتی ہے۔ آپ کی ماں نے چپیڑ ماری آپ کو زور سے، تو کیا ہو جاؤ گے؟ اداس ہو جاؤ گے۔ یہ اچھی چیز ہے۔ اگر اداسی والے فلم آپ میں نہ ہو تو ایک چپیڑ ختم۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ آپ کی ماں مر گئی تو آپ تو مر جاؤ گے دنیا سے، کیونکہ ماں کے بنا کوئی رہ سکتا ہے بھائی؟ بولو، ابھی تو ایسے ہی لگتا ہے نا، ماں نہ ہوئی تو میں، ابھی ایسے ہی لگتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ رہ لو گے، اس کی وجہ سے۔ ایک بندے نے بک لکھے، سارے ایلین ڈھونڈ رہے ہیں نا آج، سائنس بولو ایلین ڈھونڈ رہی ہے نا، فلموں میں ڈھونڈ رہے ہیں، اب ملنا کوئی نہیں ہے۔ ویسے ایلین ہوتے ہیں، ایلین کا کیا مطلب ہوتا ہے، کوئی بتائے گا؟ انسان کے علاوہ، تو انسان کے علاوہ کوئی ہے نا، ایلین ہے نا، فرشتے ہیں۔ رسول اللہ نے جبریل دیکھے؟
اب سنیے گا ذرا یار, آپ نے صرف یہ چیز سنی ہوئی ہے, سورج مطلب میں پکچر دیکھ رہا تھا, سورج ایسے ہے اور زمین ایسے ہے, اتنا بڑا ہے, لیکن کتنا نظر آ رہا ہے ہمیں؟ یعنی کہ یہ زمین ہے بھائی, یہ سورج ہے. اوکے, گوگل کرنا کبھی تو پتہ نہیں 2 لاکھ 5 لاکھ کتنی زمینیں سورج میں فٹ ہو سکتی ہیں, لیکن سورج ہمیں کتنا نظر آ رہا ہے؟ ایک روٹی. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ حالانکہ زمین کتنی ہے؟ ڈاٹ ہے. سورج کیا ہے؟ اتنا بڑا ہے, لیکن پھر بھی ایک روٹی نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب کتنی دور ہے, یعنی کہ زوم آؤٹ کتنا ہوا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جبریل کو 2 بار دیکھا ہمارے نبی نے, ایک دفعہ جب وہ شب معراج پہ جا رہے تھے اور ایک دفعہ جب وہ وحی لے کے آئے. آپ نے فرمایا سارا افق, انٹائر ہاریزون, پورے آسمان پہ مجھے صرف جبریل نظر آئے ہیں. سورج کتنی دور ہے تو روٹی نظر آ رہی ہے, سوچو جبریل کتنے بڑے ہیں کہ پورے آسمان پہ نظر آ رہے ہیں. اس سے بڑا بھی کوئی ایلین ہوگا بھائی؟ ابھی تو یہ ایک ہے, یہ ایک ہے فرشتہ. کچھ فرشتے ہیں ان کے کان سے لے کے نا, کان سے, ہالی ووڈ فلم میں دیکھیں گے یقین آ جائے گا, کان سے لے کے یہاں تک 700 سال کی مسافت ہے, کان سے یہاں تک. اب لیول چیک کرو اس کا, یہ ایک ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہو میرے بھائی؟ تو ایلین تو ہیں. اب ایک بندے نے کتاب لکھی, گورے نے, بڑی لیول ہے ویسے, اس نے کہا اصل میں ایلین ہم ہیں, انسان اصل ایلین ہے, ہم اس کو باہر ڈھونڈ رہے ہیں. اب اس نے پھر ریزن دی ہوئی ہے کیوں. میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, اداسی بڑی سننے کی بات ہے. اس نے کہا ساری کی ساری زمین پہ جو لوگ رہ رہے ہیں, یعنی کہ جو ہمارے علاوہ رہ رہے ہیں نا, گندم ہے, چاول ہے, درخت ہیں, ہاں جی, کتا بلی چڑے سارے, وہ سارے ادھر کے ہی لگتے ہیں. مثال پہاڑ پہ بکری پیدا ہو رہی ہے تو بال آ گئے ہیں, اس کی سویٹر دے دیا اللہ نے. ہاں جی, صحرا میں پیدا ہو رہی ہے تو بالکل ننگی ہے. لیکن انسان چاہے کیٹو پہ پیدا ہو رہا ہے چاہے صحرا میں, وہ ایک جیسے ہی ہے. مطلب تو نے خود کرنا ہے. یہ جو ہے نا یہ ادھر کے ہی ہیں. اچھا, جب ہم نے سونا ہوتا ہے ہمیں آرام کیسے ملتا ہے؟ دھیان سے سننا, ہمیں آرام کیسے ملتا ہے؟ یار باڈی کے حوالے سے یہ جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے یہ پیرلل ہو جائے زمین سے. ہمارے علاوہ سارے پیرلل ہیں. لال بیگ پیرلل ہے, بکری پیرلل ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ میجارٹی چلو سارے پیرلل ہیں, سوائے اب اس کی بھی اگر 2 ٹانگیں ہیں وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے یار, چلتے ہوئے نہیں ہوتا. تو سارے کے سارے پیرلل ہیں, یعنی کہ وہ آرام سٹیٹ میں ہیں, سوائے ہمیں ہونا پڑتا ہے. ساروں کے گھر ہوتے ہیں سوائے ہمیں بنانا پڑتا ہے, ہمیں کھانا. اچھا, ساروں کھانا پکا پکا ہے سوائے کبھی کسی شیر نے کھانا بھون کے کھایا باربیکیو کر کے؟ وہ کھایا کبھی؟ کس کو پکانا پڑتا ہے؟ تو کہتا ہے یہ ساری نشانیاں بتا رہی ہیں ہم باہر سے آئے ہیں, یہ ادھر کے ہیں سارے. اور یہ صحیح بات ہے, ہم باہر سے آئے ہیں. آدم دنیا کے نہیں ہیں, آدم جنت میں پیدا ہوئے تھے, جنت سے دنیا میں آئے. اس لیے ہم اداس ہو جاتے ہیں بار بار, ہمیں ہوم سکنس ہوتی ہے کیونکہ ہمیں بار بار فیل ہوتا ہے وی ڈونٹ بلونگ ہیئر, ہم یہاں کے نہیں ہیں یار, میں تھک گیا ہوں, میں کہیں دور جانا چاہتا ہوں. ایسے ہوتا ہے نا یار جواب میں, کبھی کبھی دل کرتا ہے کہیں وہ دور جنت ہی ہے بھائی, آپ کا ڈی این اے جو ہے نا وہ جنتی ہے. اللہ اکبر. اس لیے ہوم سکنس ہے. پردیسی, آپ تو پردیسی نہیں ہو, میں پردیسی ہوں نا, میں باہر سے آیا ہوں. تو ایسے کبھی کبھی اداس ہو جانا کیوں؟ کیونکہ گھر سے, اور گھر سے تو ہم کیا ہیں؟ اور بولو ہمارے ابو کہاں پہ ہیں؟ آدم کہاں پہ ہیں بھائی؟ ہماری امی کہاں پہ ہیں؟ تو جہاں پہ ماں باپ وہاں پہ بچے, تو بچے تو وہاں پہ, تو ہم پردیسی ہیں اس لیے اداس ہو جاتے ہیں. ایویں کبھی کبھی اداس ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ نے دنیا کی گولی کھائی ہوئی ہے. یہ دنیا کی گولی کھانا کبھی کبھی آپ نے ایویں اداس ہو جانا, یہ اچھی چیز ہے. یہ کیا ہے, آپ تھوڑا سا اداس ہو جائیں, لیکن بھائی اسلام کہتا ہے 3 دن گزرے, لائف شوڈ گو آن, زندگی معمول چلاؤ بھائی آگے بس. لیکن اگر یہ 14 دن کراس کر جائے کنٹینیوسلی, یہ مایوسی میں بدل جاتی ہے. اس کو ڈپریشن کہتے ہیں, اس کو سیڈنس کہتے ہیں. یہ نارمل ہے, یہ حرام ہے. سائنس میں بھی حرام ہے, مذہب میں بھی حرام ہے. اور بولو تو صحیح, نہیں سمجھ آ رہی لگتا ہے. میں جا رہا ہوں بھائی, نہیں سمجھا نہیں رہا میں.
اداسی کیا ہوتی ہے بھائی؟ ترجمہ نہیں کرنا، اٹھا دو، کیا ہوتی ہے یہ؟ اداسی نارمل ہے، تو کبھی کبھی آپ بھائی یعنی کہ سائیکولوجیکلی ایسی سٹیٹ آ جاتی ہے. یہ اداس ہونا ہے، مایوس ہونا نہیں ہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ مجھے چھوڑ دیا، استغفر اللہ. یہ نارمل ہے. رسول اللہ کی وائف خدیجہ دنیا سے چلی گئیں، آپ نے کہا پورا سال یہ غم کا ہے، میری بیوی جیسا کوئی نہیں، کیونکہ وہ انتہا کی محبت کرتے تھے اپنی وائف سے. تو یہ اداس ہو گئے نا رسول اللہ، اتنے اداس ہو گئے کہ اس کے فوراً طائف گئے تھے. ادھر کچھ نہیں رہا میرا، طائف گئے تھے کہ یار وہاں سے کوئی سپورٹ مل جائے، وہاں سے کچھ مل جائے. تو یہ اداس ہونا نارمل ہے، ٹیک اٹ ایزی. لیکن اس کو اتنا حاوی نہیں کرنا کہ تو کسی کام جوگا نہ رہے. اس کو اتنا حاوی نہیں کرنا کہ تیرے 2 دوستوں نے دھوکہ دیا، میں نے دوستی نہیں کرنی آج کے بعد. تجھے کسی لڑکی نے دھوکہ دے دیا، میں نے شادی نہیں کرنی آج کے بعد. تو نے 2 کالج میں اپلائی کیا، داخلہ نہیں ہوا، میں نے پڑھنی نہیں آج کے بعد. یہ مایوسی ہوتی ہے، یہ نہیں کرنا. نہیں داخلہ ہوا، تکلیف ہوئی ہے، روئے ہو، پریشان ہوئے ہو، ہاں جی ایسے دکھی بھرے نشید سن رہے ہو، نظمیں سن رہے ہو، کوکو کولا کی بوتل، پاپ کارن اور کھائی جا رہے ہو، اکیلے مجھے چھوڑ دو تنہا، کوئی بات نہیں، ٹیک اٹ ایزی. یہ نہیں ہونا، یہ نہیں کرنا. اچھا اب ایمان کا لفظ کہاں سے نکلا ہے، وہ بتائے گا؟ ہیں؟ امن. تو اگر ایمان امن نہیں پیدا کر رہا، مطلب ایمان نہیں ہے. کیونکہ ایمان کا مطلب ہی آپ میں امن، اور امن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دھیان سے سنو، امن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سیکیورٹی. امن کا مطلب سیکیور ہونا ہے. تو ایمان جب آپ میں آ جاتا ہے تو آپ اللہ کے ساتھ مل کے اپنے آپ کو سیکیور بنا لیتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب امن ہوتا ہے. تو جب آپ سیکیور ہو جاتے ہیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ میرے پیچھے اللہ کھڑا ہے، تو اب آپ پریشان نہیں ہوتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی. وہ نوح علیہ السلام تھے نا، تو پوری بستی ایک طرف ہے اور نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے خشکی کے اوپر، نہ کوئی سمندر ہے، نہ کوئی دریا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا ہمارے ساتھ تو پورا جگ ہے، ساری کائنات ہمارے ساتھ ہے، تیرے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا I'm not alone, I have Allah. اس کی وجہ سے کانفیڈنس آتا ہے بندے میں، اعتماد آتا ہے بندے میں، میرا کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور اگر کسی نے بگاڑ دیا تو وہ میرا اینڈ تھا. اس دن میں نے مرنا تھا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیں مثال دے رہا ہوں آپ کو. یہ ایمان جب آپ خراب ہوتا ہے نا، ہائے مجھے پتہ نہیں روٹی ملے گا کہ نہیں، پتہ نہیں مجھے جاب ملے گا کہ نہیں، پتہ نہیں مجھے رزق ملے گا کہ نہیں. اب یہ کیوں آپ کو ٹینشن ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ سیکیور نہیں فیل کر رہے نا کہ اللہ دے گا آپ کو. اللہ کتے کو دے رہا ہے، خنزیر کو دے رہا ہے، سور. ہمارے پنڈ میں جہالت ہے نا، کہتے ہیں سور نہیں کہتے، 40 دن زبان ناپاک ہو جاتی ہے. یعنی کہ وہ اتنا اس کو ناپاک کہتے ہیں، سور لفظ کہنے سے وہ کہتے ہیں 40 دن زبان ناپاک ہو جائے گی. اس کو بھی اللہ دے رہا ہے. او یار اس سے بڑھ کے ابلیس کو اللہ دے رہا ہے. ابلیس زندہ ہے کہ نہیں؟ وہ بولو زندہ ہے کہ نہیں؟ تو ابلیس نے اللہ کو کہا نا، اللہ جی تو نے مہلت تو دے دی قیامت تک، میں کھاؤں گا کہاں سے؟ اللہ نے کہا جس رزق پہ میرا نام نہیں ہے وہ تیرا ہے. یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کے جو نہیں کھا رہا وہ تیرا بھی کھانا ہے. جس رزق پہ اللہ کا نام پڑھا جا رہا ہے اس سے شیطان نہیں کھا سکتا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کو بھی اللہ دے رہا ہے. اور یہ بندہ مسلمان ہو کر اتنا نیچ ہو جاتا ہے، مجھے نہیں دے گا، ابلیس کو دے رہا ہے. لیکن ایک بڑا کمال نقطہ آپ دیکھیں، آپ نے کبھی ایسا سوچا نہیں ہوگا، جب کوئی مر جائے، ہمارے میں اکثر یہ جملہ بولتے ہیں اس کا دانہ پانی، کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ ابھی زندہ ہیں نا، کیوں؟ ابھی آپ نے کھانا ہے اس لیے زندہ ہے. اوئے ہوئے ہوئے، یہ آپ کو نقطہ اگر سمجھ آ گیا نا، اللہ کی قسم بھائی میں مرا نہیں ہوں نا. اور بولو اب کرونا ہے، جاب نہیں ہے، گورنمنٹ نے اعلان کر دیا تو جو مرضی کر لے، تیرے لیے جاب ہی آرام ہے. اب آپ مرو گے نہیں، ٹینشن میں نہیں آؤ گے، سیکیورڈ ہو آپ. کیوں؟ میں مرا. کیوں نہیں مرا؟ ابھی روٹی میری ہے. اب وہ کہاں سے آنی ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ میرا مسئلہ ہے، تیرا نہیں ہے. تو بندہ بن، رب نہ بن. اللہ کیسے دے گا؟ تو اللہ بن جا، پھر آ جا. وہ بندہ رہے نا تو، وہ میری مسئلہ ہے نا بھائی، تجھے کہاں سے ملے گا؟ تجھے کا ٹینشن پڑی ہوئی کہاں سے آئے گا بھائی؟ اور نہیں سمجھ آ رہی میری.
یعنی کہ ہماری یوتھ آج کل کی ایسی ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں جواد بھائی پنکھا کیسے چل رہا ہے، میں یہ بٹن دباؤ چل جائے گا، کہنا نہیں مجھے سمجھاؤ، پورا پروسیس بتاؤ پیچھے. وہ تو جاہل آدمی ہے یار، تجھے کیا پتا کرنٹ کیا ہوتا ہے، پروٹونز کیا ہوتے ہیں، تجھے نہیں پتا، تو اتنی سمجھ لے بٹن دبا آ جائے گا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو سمجھاتا ہے، میں دے دوں گا، کیسے یہ میرا مسئلہ ہے. اس لیے اللہ قرآن میں بڑی پیاری بات کہتا ہے، انتم اشد خلقا ام السماء بناہا. بندے ایک بات بتا، وہ تجھے سنبھالنا مشکل ہے یا آسمان کو؟ یار لیول نہیں ہے. لاجک دیکھو، وہ آسمان کا ابھی تک سائنس بھی سرا ڈھونڈ سکی، اور تو 6 فٹ کا انسان 2 کلومیٹر سے نظر نہیں آتا. وہ تجھے سنبھالنا مشکل ہے یا آسمان جس کا پلر ہی نہیں ہے؟ یعنی کہ تمہارے لحاظ سے اللہ کہہ رہا ہے، میرے لحاظ سے تو کچھ مشکل نہیں ہے نا. تو کیا مشکل ہے؟ آسمان سنبھال. وہ تجھے نہیں سنبھالوں گا یار، کمال ہو گیا. تو ایمان بندے کو سیکیور کرتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آخری بات ہم کرتے ہیں، آج ختم کریں گے. یہ شاید 3-4 سیشن چلیں گے ہمارے، کیونکہ سب سے بڑی فلم آج یہی ہے، پین سفرنگ. ٹھیک ہے، ہم نے اصل میں آپ کو نا پتھر پہ لکیر کی طرح یہ ثابت کر دینا ہے دس از گڈ تھنگ. اس لیے ہم نے کہا پین اینڈ سفرنگ لیٹس میک دیم، اس کو سجن بنانا ہے ہم نے. اچھا ایک پوائنٹ ہے آپ کے سوال کی وجہ سے، دکھ مانگنا نہیں ہے، نا 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 نا، ہر دعا کرنی ہے اللہ دکھ سے دور کر ہمیں، درد سے نہ مانگنا نہیں ہے مطلب، لیکن آ جائے تو گھبرانا نہیں ہے. آپ میری پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ تو صرف میں آپ کو ایسے ایک مقدمہ سا صرف باندھ رہا ہوں، ایک کنٹینٹ کریٹ کر رہا ہوں. 8 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ دکھ آپ کا دوست ہے، دشمن نہیں ہے، اس کی طرف ہم آئیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی ہم صرف نا ایک بنیاد باندھ رہے ہیں آپ کا پرسپیکٹو بدلنے کے لیے، کہ دکھ کو ویسے نہ دیکھو جیسے تم دیکھتے ہو، آؤ ذرا مختلف انداز سے دکھ کو دیکھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نا قسم سے میرے بھائی اتنی محبت کرتا ہے بندے سے، صرف اس لیے یہ مایوس نہ ہو جائے، یہ پریشان نہ ہو جائے. اللہ کو بندے میں ٹینشن برداشت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے چل کر یار، میں تیرے پیچھے اللہ کھڑا ہے یار، تو پریشان ہو رہا ہے، تو گھبرا رہا ہے، اللہ کھڑا ہے. اس لیے اللہ کو مایوسی برداشت نہیں ہے. کچھ بھی ہو جائے اللہ کہتا ہے مایوس ہونا بولو نہیں. میں مثال دیتا ہوں، آپ نا اللہ نے کہا اللہ بندے کی سکون کو اتنی ویلیو کرتا ہے، اللہ پورا مذہب بدل دیتا ہے، مذہب کے سارے قانون بدل دیتا ہے. بندے تو نے پریشان نہیں ہونا، مذہب میں نے بنایا نا، قانون میں نے بنایا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پریشان نہ ہو یار. کیوں؟ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ آپ سے پیار کرتا ہے. مثال آپ کو مثال دے رہا ہوں، جوش نہیں مارنا، ٹھیک ہے نا. اللہ کہتا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے؟ کھڑے ہو کر. کیسے پڑھنی ہے؟ بولو یار زور سے، کیونکہ ویسے ہم بول نہیں نہ رہے، اس طرح بول لو گے. تو نماز کیسے پڑھنی ہے؟ آپ کہتے ہو اللہ جی وہ میں نا ابھی کام سے آیا ہوں، ٹانگیں جواب دے گئی ہیں، میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا. اللہ سختی نہیں کرتا، ہلو مار پاویں جی، نماز تو کھلو کے پڑھنی ہے. اللہ کہتا ہے نہ بندے ٹینشن ہے، او تیرے سے بڑی محبت ہے مجھے یار، بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ جا. بندہ کہتا ہے یا اللہ بس ہو گئی ہے، میرے سے بیٹھ کے نماز پڑھی جاتی، او بولو نہیں. اللہ کہتا ہے ٹینشن لینی، او بندے آئی لو یو یار، لیٹ جا، لیٹ جا، پڑھے لیٹ کے پڑھ لے. بندہ کہتا ہے یا اللہ لیٹ کے میرے سے نہیں نماز پڑھی جا رہی، میرے پہ فالج کا اٹیک ہو گیا، میرے تو نہ بازو ہل رہے ہیں نہ ٹانگیں ہل رہی ہیں. اللہ کہتا ہے آنکھوں کے اشاروں سے پڑھ لے، ٹینشن میں آنا، ٹینشن نہیں لینی. بندہ کہتا ہے یا اللہ میری تو آنکھیں ہلنا بھی چھوڑ گئی ہیں، وہ بھی جواب دے گئی ہیں. اللہ کہتا ہے ذہن میں تصور کر کے پڑھ لے، ٹینشن نہیں لینی. بندہ کہتا ہے یا اللہ میرا تو دماغ خراب ہو گیا ہے. اللہ کہتا ہے تیرے پہ نمازی معاف ہے، تیرے سے پوچھوں گا ہی نہیں تو نے کبھی نماز بھی پڑھی ہے کہ تیرے پہ نماز معاف ہے، کیونکہ تو پاگل ہو چکا ہے. تو نماز پڑھے بغیر بھی جنت میں جائے گا. کیوں؟ بندے قانون میں نے بنائے ہیں، وہ صرف تیری محبت میں بنایا ہے، تیرے پیار میں بنایا ہے. ٹینشن میں آنا، ٹینشن نہیں لینی، بندے مایوس نہیں ہونا. اسی طرح آپ دیکھیں بندہ صرف نیکی کو سوچتا ہے. ابھی آپ بیٹھے بیٹھے نیکی کو سوچیں، آج میں نے امی کی جا کے خدمت کرنی ہے، اس کے جوتے پالش کرنے ہیں، اس کے لیے قمیض استری کرنی ہے.
ابھی صرف سوچا ہے, کیا بولو. اللہ کہتا ہے نیکی لکھ دو. جب اللہ کے دینے کی باری آتی ہے نا, اللہ کھلا ہاتھ رکھتا ہے. جب اللہ کی لینے کی باری آتی ہے نا, اللہ تعالیٰ ہاتھ سخت کر دیتا ہے. آپ نے صرف نیکی سوچی ہے, ایک نیکی, بولو یار. ابھی بیٹھے بیٹھے آپ سے جو حج کروں گا, نیکی ایک لکھی گئی, آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے گناہ کو سوچا تو لاجیکل کیا ہونا چاہیے, لکھو. اللہ کہتا ہے میں گناہ نہیں لکھوں گا. اے یار یہ اللہ ہے. کیوں؟ او بندے تیرے سے محبت کرتا ہوں, تیرے سے پیار کرتا ہوں. اچھا نیکی اگر تو کرے گا, ایک نہیں لکھوں گا 10 لکھوں گا, اور جتنی تیری سنسیریٹی ہے 10 سے 700 لکھوں گا, اور 700 سے بھی بڑھ سکتی ہے. یعنی کبھی کبھی ایک نیکی ہوتی ہے اور دھندا کرنے والی جسم کا اللہ معاف کر دیتا ہے. ایک نیکی اس میں پاور اتنی تھی کہ وہ ہر شے پہ بھاری ہوگی. لیکن اگر تو گناہ کرے گا تو پھر لاجک کیا کہتی ہے, 10 لکھو نا. نہ 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 نہ, بندے تیرے سے محبت ہے, گناہ کرے گا لکھنی نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے لکھا جاتا ہے, نہ نہ لکھنا نہیں ہے. صحیح حدیث ہے, 6 گھڑیاں انتظار کرنا فرشتوں کو آرڈر ہے. اب وہ 6 گھڑیاں 6 سیکنڈ ہے, 6 منٹ ہے, 6 گھنٹے ہے, واللہ عالم. اگر اس میں یہ فوراً توبہ کر لے تو لکھنی نہیں ہے. فوراً اوہ سوری یا اللہ استغفر اللہ, ختم. ایسا ہے گناہ کیا ہی نہیں تو نے. لیکن اگر تو نے وہ 6 گھڑیاں گزار دیں, پھر بھی کتنا لکھنا ہے, ایک لکھنا, 10 نہیں لکھنا. یعنی جب اللہ کے لینے کی باری آ رہی ہے تو کیا کر رہا ہے, نرم ہے. جب دینے کی باری آ رہی ہے کھلا ہے. اب اس سے بڑی کو بات ہو سکتی ہے, مودی کا ایجنڈا ہے, را کا ایجنڈا ہے, اس نے آپ کو پکڑ لیا ہے, کن پٹے پہ بندوق باندھ لی ہے, اور کیا کہتا ہے, ہنومان کو خدا مانو. یہ جو باندر ہے ہمارا, اس کو کیا کرو, باندر ہے نا بھائی, ہنومان باندر ہے. یا جو گنیش ہے ہمارا ہاتھی, اس کو کیا کرو, کیا یہ خدا ہے. اب اگر میں کہوں وہ خدا ہے تو یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, کفر ہے. کفر ہے بھائی. خدا کون ہے, ایک ہے, وحدہ لا شریک, لا الہ الا اللہ. آئے یار یہ اللہ ہے, صرف یہ صرف اللہ کر سکتا ہے. آپ سے اتنی کو محبت نہیں کر سکتا. اللہ کیا کہتا ہے, بندے اگر تو جان بچانے کے لیے منہ سے کفر بھی کہہ دے مجھے وہ بھی قبول ہے, لیکن ٹینشن میں آنا نہیں آنا. دل میں تیرے ایمان ہونا چاہیے, زبان سے جو مرضی کہہ دے میں پھر بھی تجھے قبول کر لوں, لیکن پریشان نہیں ہونا بندہ, ٹینشن میں نہیں آنا, تکلیف میں نہیں. اللہ کو کسی بھی حوالے سے بندے کی مایوسی, اس کا پریشان ہونا برداشت ہی نہیں ہے. اللہ تو پورے قانون بدل دیتا ہے, سارا نظام بدل دیتا ہے, صرف بندے کو خوش کرنے کے لیے, بندے کو مطمئن, اور بندہ پھر بھی اللہ کے خلاف چلا جائے. اس لیے اللہ کیا کہتا ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. او بندے, او میرے سے بھی زیادہ تجھے کوئی محبت کر سکتا ہے یار, کس شے نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا, او میں نے بنایا یار تجھے, میرے زیادہ تجھے کوئی نہیں چاہ سکتا. یہ جو تیری ماں صدقے واری قربان جا رہی ہے نا, وہ کیوں جا رہی ہے, میں نے بنایا ہے. اللہ نے کہا میں نے 100 حصے بنائے محبت کے, 1 حصہ دنیا میں بھیجا ہے, 99 اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, اور وہ 1 حصہ دنیا میں جو بھی محبتیں ہیں وہ صرف 1 حصے کی وجہ سے ہیں. جو کتا اپنے بچوں سے پیار کر رہا ہے, جو بکری اپنے بچوں سے پیار کر رہی ہے, جو ماں, ساری محبتیں صرف اس 1% کی وجہ سے. ابھی 99 میں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, اور وہ 99 محبتیں لے کے آؤں گا قیامت کے دن تیرا حساب لینے کے لیے. صرف اس لیے بندے تو کہ میں تجھ سے, اور تو مایوس ہو رہا ہے یار. اب یہ آپ جو یہاں بیٹھے ہو نا بھائی, آپ کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے. یہ میں ڈائلاگ نہیں مار رہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ایک بھی مسلمان زندہ ہے قیامت آ سکتی. یعنی جو ایسا ایمان والا جس کے اندر ایمان ہے, قیامت آ سکتی. اس کا مطلب اللہ کیا ہے, مبین رہ گیا, صرف مثال دے رہا ہوں, مبین رہ گیا, اس کے اندر ایمان کا کچھ ذرہ برا ہے. اللہ مبین کی حیا کرتا ہے, حیا, اس کی وجہ سے دنیا نہیں ختم کرتا. ایک بندے کی وجہ سے سارا جگ کھا رہا ہے. اللہ کا تیری یہ طاقت ہے, تیرا یہ مقام ہے, اور تو مایوس ہو گیا یار صرف اس لیے تو کہہ رہا تھا مجھے آملیٹ ملے اور تجھے جو ہے سکی روٹی مل گئی. کمال ہے یار, اس لیول کا تو اپنے آپ کو گرا رہا ہے. میں سارے قانون بدل رہا ہوں. اللہ کیا کہتا ہے, اچھا یہ اللہ کے لیے قانون ہے نا, کس کے لیے یہ قانون ہے, سارے بندے کے واسطے. اللہ کہتا ہے میرے بندے کو ڈسٹرب نہیں کرنا. میں بندے کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہوں اور تو اوپر سے آ کے میرے بندے کو گالیاں نکالنے لگ جائے, میرے بندے کو گندا کرنا لگ جائے. اللہ کیا کہتا ہے, اگر میرے بندے کو تو نے تکلیف دی, کیونکہ میں تو سارے قانون بدل دیے بندے کے واسطے, تو نے میرے بندے کو تکلیف دی, میں جو معاف کرنے والا اختیار ہے نا بندے کو دے دوں گا.
اب جب بندہ معاف کرے گا تو کروں گا، ورنہ معاف صرف اس لیے کیونکہ مجھے بندے سے بے پناہ محبت ہے۔ آپ نے آخری بار اللہ کو کب کہا تھا اللہ جی مجھے آپ سے محبت ہے؟ ہم تو یہ بھی نہیں کہتے بھائی، کبھی کہا تھا آپ نے؟ کوئی بھائی ہے؟ ایک بھائی، 2 3 4، کبھی کبھی کوئی نعمت ملے نا، آئی لو یو اللہ ایسے کہیں، یہ پتہ کون کہتا ہے؟ جس کا تعلق ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بیوی سے تعلق ہوتا ہے نا، چھا گئی ہے یار تو چھا گئی ہے، کہتے ہیں نا کو اچھا کر دے۔ آپ اللہ کو کبھی ایسے کہتے ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں ہے یار، اتنا کچھ کر رہا ہے وہ۔ یار اللہ کس سے ذرا محبت ہو سکتی ہے؟ 70 سال زندگی ہے آپ کی، 70 سال، آپ نے 70 سال اللہ کو گالی دی ہے، 70 سال کنسسٹنٹلی۔ اللہ روٹی بھی دیتا ہے، پانی بھی دیتا ہے، ہوا بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ تو اگر آج بھی واپس آ گیا تو ایسے ہے جیسے تو نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں ہے، میں سب معاف کر دوں۔ میں یہاں تک کہتا ہوں ایک بندہ اگر شراب کے نشے میں ماں سے زنا کر لے، کچھ بھی ہو جائے، جس لیول کا ہمارا معاشرہ ہے، اس کی کوئی توبہ قبول کرے گا؟ بولو کرے گا؟ اللہ کہتا ہے میں کروں گا، تو توبہ کر، تو واپس آ، میں نہ صرف یہ کہ معاف کر دوں گا، تجھے کبھی یاد بھی نہیں کراؤں گا کہ تو نے اتنا بڑا کبھی گناہ کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں تجھ سے، سور حرام ہے بھائی، او پگ کھانا حرام ہے، او بولو، لیکن جب آپ کی جان پہ آ جائے، آپ شمال گئے، جنوب گئے، مشرق گئے، مغرب گئے، کھانا ملا، آپ کہتے اللہ جی میں تو مرنے لگا ہوں، کھانے کے کچھ نہیں سوائے یہ میرے ساتھ جو مسافر ہیں ان کے پاس صرف سور ہے۔ اللہ کہتا ہے بندے ٹینشن لینی، وہ بولو ٹینشن نہیں لینی، مایوس نہیں ہونا، مجھے تیرے سے محبت ہی بڑی ہے، تو اتنا کھا لے کہ تو زندہ رہ سکے، میں وہ بھی معاف کر دوں گا، کھا لے۔ اللہ سارے قانون بدل دیتا ہے یار، اور آپ کہتے ہیں دین بڑا سخت ہے، دین کے چیزیں بڑی سخت ہیں، کمال ہو گیا۔ مطلب اسکولیں تو 8 گھنٹے جا رہا ہے، اور 1 گھنٹہ اے سی والی مسجد میں آ کے دیر سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، 1 گھنٹہ نماز پڑھنا بڑا سخت ہے، 8 گھنٹے اسکولیں جانا، ہاں وہ بڑا سکون ہے۔ ایک پیریڈ سے دوسرے پیریڈ میں کیمسٹری کا 4 لائنوں کا ایک لفظ لکھا ہوتا ہے، وہ آسان ہے، الف لام میم پڑھنا یہ مشکل ہے۔ تو نے اللہ پہچانا ہی نہیں یار۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، بندے تو نے میری قدر نہیں کی یار جیسے میری قدر کا حق تھا، تو نے مجھے پہچانا نہیں، اور تیری اوقات کیا ہے یار؟ ابھی یعنی کہ جو پکچر، صحیح بات ہے، جو انہوں نے پکچرز نکال دی ہیں نا ناسا نے، ایک ویڈیو ہے اگر آپ کو نظر آئے، وہ زوم ان کرتا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ہوتا ہے نا 10 ریز ٹو پاور 10، سمجھ آ رہی بات کی؟ یعنی 1 گنا باہر، پھر 2 گنا باہر، تو وہ نیو یارک کی کوئی جگہ ہے، وہاں سے وہ زوم آؤٹ کرتے ہیں تو وہ گھر ہوتا ہے، پھر زوم آؤٹ کرتے ہیں تو وہ علاقہ ہوتا ہے، پھر زوم آؤٹ کرتے ہیں وہ شہر ہوتا ہے، پھر زوم آؤٹ کرتے ہیں تو پوری زمین ہوتی ہے، پھر زوم آؤٹ کرتے ہیں چاند ہوتا ہے، پھر کرتے 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 ہماری گلیکسی بھی فنا ہو گئی، گلیکسیوں کے ساتھ بلینز آف گلیکسی فنا ہو گئی، جہاں پہ نون پلانٹ تک پہنچا وہ صرف 2% ہے یونیورس کا، جتنا ابھی ہمیں پتہ چلا 98% تو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہاں پہ پہنچ کے ہماری گلیکسی نہیں، ہماری جو کائنات ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، بندہ تو نظر بھی نہیں آ رہا یار، بندہ تو کیا اس کی کائنات نہیں نظر آ رہی، اور پھر لکھ کے کیا آتا ہے؟ صرف ایک چیز آتی ہے، وہ بندے تو اوقات بھول گیا اپنی، تو اللہ سے ٹکر لے رہا ہے، تو اللہ سے ٹکر، مطلب تم اور اللہ تیری ٹکر برداشت کر رہا ہے یار، کمال ہے۔ فرعون کہہ رہا ہے میں خدا ہوں، اللہ برداشت کر رہا ہے، کیوں؟ اللہ محبت کرتا ہے، اللہ پیار کرتا ہے، ٹائم دوں گا، تو کل آ کے یہ نہ کہے اللہ سے تھوڑا سا ٹائم تو دیتے نا آپ مجھے، 70 سال دیے تجھے، 80 سال دیے، تیرے سے ایک دفعہ یہ نہ کہا کہ اللہ جی میں آپ سے پیار کرتا ہوں، وہ کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے بھائی تیرے، کھا میری چیزیں کھا کے دانت تیرے ٹوٹ گئے، پھر بھی تو کہتا ہے ہائے دن کے میں لنگن گئے، کمال ہو کے میں لنگن کیا مطلب ہے بھائی؟ 70 سال گزار دی یار تو نے، وہ کیسے گزرے تھے؟ اور میری بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اس لیے مایوسی کو اللہ سے سخت، اللہ کو مایوسی سخت نفرت ہے۔ مایوس صرف اس کائنات میں ایک ہی مخلوق ہے ڈیفالٹ، بائی ڈیفالٹ، وہ کون ہے؟ ابلیس۔ گلے کیوں بھلا؟ وہ واپس نہیں جا سکتا، شیطان توبہ کا مطلب ہوتا ہے آپ کو پتا ہے یو ٹرن، آپ کو پتا ہے توبہ کا لٹرل مطلب ہوتا ہے واپس آنا، رجوع کرنا، یو ٹرن لینا، شیطان نہیں لے سکتا، سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ پتہ کیوں؟ آپ کو پتا ہے یو ایس اے میں شیطان ایک مذہب ہے سیٹانزم، اس کی حقوق کے لیے جو ہے نا جلوس نکلا یو ایس اے میں، شیطان کے حقوق کے لیے، کہ سارے اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کے کیا حق نہیں ہے بھائی؟ جو کتوں کے لیے نکلا ہے شیطان کے لیے کیوں نہیں نکلے؟ یعنی اس لیول کے پاگل سٹے آ گئے ہیں
شیطان کے لیے نکلے یہ باہر. لٹرلی میں نے دیکھا جلوس شیطان کے حقوق کے لیے. استغفر اللہ. تو ایک وہ کیا کہتے ہیں یار یہ واپس ہی نہیں جا سکتا, باقی ساری دنیا جا سکتی ہے. کیوں بھائی, کوئی بتائے گا کیوں؟ تو ہم نے نہیں کیا. اللہ کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ, آپ کا تو میں نہیں پڑھتا, جا جو کرنا کر لے. آپ اپنے عمل سے یہی کہہ رہے ہوتے ہو. اللہ کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ, نماز کی طرف آ, آپ کہتے نہیں آتا, جو تیرے سے ہوتا ہے کر لے. اپنے عمل سے آپ یہی کہہ رہے ہو بھائی, نہیں تو آنا. تو ہم تو روز چیلنج کر رہے ہیں بھائی اللہ کے قانونوں کو. اللہ کہہ رہا ہے یہ حرام ہے, آپ کہتے ہیں یہ کھا رہا ہوں, جو ہوتا ہے کر لے, یہ کھا رہا ہوں میں. اور ہمارے لوگ کہتے ہیں او سگریٹ چھوڑ دے یار, اچھی چیز نہیں ہے. لے میں 20 سال سے پی رہا ہوں, میں نے تو کچھ نہیں ہوا. میں تو 20 سال سے لڑکیوں کے ساتھ گھوم پھر رہا ہوں, میں نے تو کچھ نہیں ہوا. آپ کہتے ہو بندہ مر جاتا ہے, بیماریاں پڑ جاتی ہے, کینسر ہو جاتا ہے, اور میری 5 ہے, مجھے تو کچھ نہیں ہوا. آپ تو چیلنج کر رہے ہو, شیطان نے کیا تو کیا ہوا؟ مایوس تو ہماری پبلک بھی ہے, نہیں ہے. آپ کہو نواز شریف نے اللہ ہدایت دے, جان دو آوا صاحب انہوں ہدایت لبے گی. مایوس تو ہماری عوام بھی ہے. کتے دی دم میں سیدھی ہو سکتی, ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ انسان کو کتا بنا رہے ہیں, اس تو زیادہ مایوسی ہو سکتی ہے؟ تو وہ تو بندہ بھی ہے نا, جو بندہ گناہ گار ہے, جو گنڈا ہمارے علاقے کا, وہ اللہ سے دور ہی ہے نا بھائی. شیطان نے سب کچھ دیکھا تھا, ہم نے سب کچھ دیکھا نہیں ہے. جب اللہ سب کچھ دکھا دیتا ہے نا, اس کے بعد مہلت. شیطان نے جبریل دیکھا, شیطان نے اللہ کا پورا اوپر والا نظام دیکھا ہوا ہے, شیطان نے ساری نشانیاں دیکھی ہیں, شیطان نے جنت جہنم سب پتہ ہے. ہم نے, اگر اللہ ہمیں دکھا دینا تو امتحان ختم, اگر اس کے بعد بھی نہ مانے تو اللہ قومیں برباد کر دیتا, اس پہ عذاب دے دیتا. اس لیے شیطان واپس جا سکتا, اس لیے شیطان کو ہم سے اٹ کتے کا ویر ہے. کیوں بلا؟ ہم جا سکتے ہیں, وہ ٹوٹل ڈپریشن ہے. اس لیے کہ صحیح حدیث ہے, جب قرآن کا سجدہ نہیں آتا, سجدہ تلاوت آتا ہے, تو شیطان دور جا کے چیخیں مار کے روتا ہے. اس کو سجدے کا حکم ہو, یہ جنتی ہو گیا, مجھے ہوا تھا میں نے نہیں کیا, اور میں ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا. تو شیطان واپس نہیں جا سکتا. لیکن ہم, اس لیے اس کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ بندے کو مایوس کرنا. ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھے کلّا نہیں جاؤں گا, اس لیے تو وہ دنیا میں آیا ہے. نہ جو میرے نال ہوئی ہے نا, اب میں نے ساروں کے ساتھ کرنا ہے. اس لیے اس کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ بندے کو مایوس کر کے علیحدہ کرنا. نہ یہ کسی درس میں جائے, نہ یہ کسی سے بات کرے, نہ کسی سے ہیلپ مانگے, نہ کسی شیئرنگ کرے. اس سے کیا ہوگا؟ اب اس کے شیئرنگ کون کر رہا ہے؟ شیطان کر رہا ہے, اس کا دوست شیطان ہے. اور دھیرے دھیرے وہ اس کو اپنے جال میں بچا کے نئی دنیا بنوا کے علیحدہ کر لیتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے میرے بھائی؟ وہ بولو نا یار. ایک دفعہ سارے بھائی نا آنکھیں بند کریں, صحیح ہو کے بیٹھیں, فریش ہو کے بیٹھیں, ذرا فریش ہو کے آنکھیں بند کریں. آنکھیں سارے بھائی آنکھیں بند کریں. اور جو میں اب بول رہا ہوں نا, اس کو دھیان سے آپ نے سننا ہے, ٹھیک ہے؟ آپ امیجن کریں کہ آپ ایک ایسے ہال کے اندر ہیں جو پورے کا پورا ہال میں اندھیرا گھپ ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا, اور اچانک سے ایک روشنی آئی ہے آسمان کی طرف سے, اور وہ روشنی صرف آپ کے اوپر پڑ رہی ہے, اور وہ روشنی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. اب اس روشنی کو ایسے محسوس کرنا ہے جیسے میرے سر کی طرف سے آ رہی ہے اور میرے پاؤں تک گئی ہے. میں دوبارہ یہ بول رہا ہوں, روشنی کو ایسے محسوس کرنا ہے جیسے میرے سر کی طرف سے آ رہی ہے اور میرے پاؤں تک گئی ہے. میں آپ کو 5 سیکنڈ دے رہا ہوں, ذرا اس کو محسوس کریں. اب بولیں یہ بات, اللہ جی, سارے بولیں اللہ جی, مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے. اب ایک دفعہ اپنے من میں بولیں خود سے. جزاک اللہ. جیسے آپ نے اللہ سے کہا ہے کہ اللہ سے ہمیں محبت ہے, اللہ پتہ کیسے محبت کرتا ہے؟ اللہ کیونکہ کنگ ہے نا, اللہ کی محبت کا انداز بھی کنگ سائز ہوتا ہے. اللہ فوراً ابھی اگر آپ نے من سے کہا ہے, میری وجہ سے, مولوی کی وجہ سے نہیں کہا, من سے کہا ہے, اللہ جبریل کو بلاتا ہے, ادھر آ, آج گواہ ہے تو, نام لیتا ہے اللہ بندے کا کہ مثال مبین ابن فلاں, اللہ اس سے محبت کرتا ہے, تیرے پہ فرض ہے کہ تو ابن مبین سے محبت کرے. پھر جبریل ادھر نہیں رہتا, جبریل آسمان کے کل فرشتے کتنے ہیں؟ ایک دفعہ جو بیت المعمور, جو آسمان کا کعبہ ہے, 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں, اور جو ایک دفعہ کر لے قیامت تک نہیں آتا واپس. اب اندازہ کرو فرشتے کتنے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ ان ساروں سے جبریل کا کہتے ہیں اللہ اور جبریل
مبین ابن فلاں سے محبت کرتا ہے، تم پہ فرض ہے تم اس سے محبت کرو. پھر وہ محبت ایسے اٹھا کے زمین پہ رکھ دی جاتی ہے کہ ساری کائنات اس سے محبت کرنے لگ جائے، اس کو عزت دینے لگے. یہ اللہ کی محبت کا انداز ہوتا ہے. ابھی اگر آپ نے من سے کہا، شاید آپ نے پہلی بار اللہ سے اپنے 20 سال میں 25 سال میں پہلی بار آپ نے اللہ سے یہ بات کہی ہے، یہ بار بار کہا کریں تاکہ اللہ سے آپ کا ایک تعلق بنے. تو ابھی تک ہم نے صرف ایک مقدمہ رکھا ہے. اب اگلے سیشن کے اندر ہم یہ بتائیں گے اللہ کو اس مایوسی سے نفرت کیوں ہے. پھر اس سے آگے مقدمہ رکھیں گے کہ جو دکھ ہے اس کے لاجیکل ایسی کون سی بنیادیں ہیں، چاہے آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، لیکن دکھ کی لاجیکلی بھی، سائنٹیفکلی بھی اور ہمارے مذہب کے حوالے سے بھی دکھ آپ کا دوست ہے، آپ کا دشمن نہیں ہے. جس دن آپ نے اس کو دوست بنا لیا آپ وہ کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. کیونکہ جب بھی ہم کامیابی کے راستے پہ چلیں گے دکھ آئے گا، آپ ٹوٹیں گے کیونکہ آپ سمجھیں گے یہ نارمل ہے. جیسے کوڑی دوائی کھا کے کوڑا سا منہ بنتا ہے، ویسے ہی تھوڑا سا راستے میں ایسے چلیں تو تھوڑا تھوڑا کوڑا منہ بن جائے تو ٹینشن نہیں لینی، دوائی کھا کے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، دوائی کھا کے بندہ خراب نہیں ہوتا ہے. تو یہ 3 سیشن چلیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. کوئی سوال؟ جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام